معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ کے بہت ہی جلیل القدر اور العظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعوں پر ان کی دعوت توحید اور دعوت کا اسلوب اور انداز اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے، ان کی دعوت کے انداز کا، طریقے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عموماً گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ ابھی چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ایمان والے اللہ کے بہت بڑے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی ہمت کے مطابق جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ موقع ایمان والے جس حکم کو پورا کرتے ہیں، یہ موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے جب یہ موقع آتا ہے تو اس موقع کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فضائل، مناقب کے حوالے سے، آپ کی جو دعوت قرآن میں ذکر ہے اس کے حوالے سے گفتگو مختلف عنوانات کے تحت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑے بڑے امتحان بھیجے، بڑی بڑی آزمائشیں بھیجیں، بڑی بڑی ابتلائیں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ان آزمائشوں میں، ان امتحانوں میں کامیاب ہوتے رہے اور 100% نمبر حاصل کرتے رہے۔ جب کوئی امتحان میں 100% کامیاب ہو جائے، آزمائش میں پورا اتر آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں پورا اترے، پھر اللہ پاک نے ان کو مختلف انعامات سے نوازا۔ اللہ پاک نے جس طرح ان کو آزمایا ہے ویسے انعامات کی بارش بھی ان پر فرمائی ہے۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، امتحان، ابتلائیں اور ان کی کامیابی، صبر، استقامت، ہمت، جرأت، بہادری اور اس کے صلے اور بدلے میں ملنے والا اللہ کی جانب سے انعام وہ کیا ہے، اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سن کر، سمجھ کر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، اللہ کے ہاں قانون ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک اس کی آزمائش بھی اسی اعتبار سے فرماتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، خوب آزمایا جاتا ہے، خوب امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائش کی چکیوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر کوئی صلہ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے۔ دنیا کے اندر نظام بالکل الٹ ہے۔ جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ رشوت کے ذریعے اس عہدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا سفارش بعض اوقات کام آ جاتی ہے، عہدہ، رشتہ داری، تعلقات کام آ جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں یہ قانون ہے کہ دنیا والے سفارش قبول کر لیتے ہیں، دنیا والے رشوت قبول کر لیتے ہیں، اس سفارش کے بدلے میں، اس رشوت کے بدلے میں، ان پیسوں کے بدلے میں اس کو عہدہ مل جاتا ہے، منصب مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے، اللہ کے ہاں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے انعامات سے، اللہ پاک نے
بڑے انعامات سے نوازا، تو اس کے پیچھے بہت بڑی آزمائشیں بھی تھیں۔ پہلے میں عرض کر چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں، جس ماحول میں پیدا ہوئے، بالکل جہالت میں ڈوبا ہوا، شرک و بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ تھے، حتیٰ کہ گھر کے افراد بھی بتوں کی پوجا میں غیر اللہ کے آگے جھکنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ایسا ماحول تھا، ایسے ماحول میں پیدا ہو جانا یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو، گھر والوں کو دعوت دینا، ان کی دعوت قبول نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی آزمائش۔ طرح طرح کے تانے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے جملے سننے کو ملنے یہ بھی بہت بڑی آزمائش۔ وقت کا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں، اکیلے ہیں۔ نمرود ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس ظالم بدبخت کا یہ قانون تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں جاتا اس کی قدم بوسی کرتا، اس کے لیے جھکتا، سجدہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے دربار میں چلے گئے تو اس نے ہٹ دھرمی میں، تکبر میں ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو موحد اعظم تھے، سب سے بڑے اس وقت کے توحید کے علم بردار، اللہ کی توحید کا جھنڈا اٹھانے والے سیدنا ابراہیم اور نمرود کے سامنے جھکے اللہ کو چھوڑ کے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے کہ میں تیرے سامنے کیسے جھکوں؟ جھکنا تو میں نے اس رب کے سامنے ہے جس نے مجھے بنایا، کائنات کو بنایا، زمین، آسمان، چرند پرند، افلاک، آسمان، کہکشائیں، چاند، سورج، ستارے، وہ سب کو بنانے والا ہے، میں اس کے سامنے جھکوں گا، تیرے سامنے کیسے جھک سکوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ نمرود کے دربار میں جو مکالمہ ہوا، جو بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، بات چیت ہوئی، نمرود خاموش ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بات میں، دلیل میں، گفتگو میں اس پر غالب آ گئے، اور نمرود جیسے ظالم جابر بادشاہ کو بھی زبان کو تالا لگانا پڑا، گفتگو نہ کر سکا۔ جب وہ گفتگو کر نہ سکا، جواب اس کے پاس بن نہ سکا، اب جو طاقت والا ہوتا ہے وہ کمزور پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اب جب وہ اپنی قوم کے سامنے، قوم کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا، رسوا ہوا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور مختلف موقعوں پر اس کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا رہتا تھا۔ جس طرح نمرود بادشاہ نے ذلت اٹھائی تھی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک دن ان کو بھی ذلیل اور رسوا کیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ ایک دن ایسا ہوا، سورہ صافات کے اندر اللہ پاک نے اس واقعے کا نقشہ کھینچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو موقع بہ موقع دعوت توحید دیتے رہتے، بات سمجھاتے رہتے کہ یہ بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ تو ایک موقع پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو موقع بہ موقع ڈراتے رہتے تھے، دھمکی لگاتے رہتے تھے کہ ایک دن آئے گا میں تمہارے بتوں کی خیر خبر لوں گا۔ پھر وہ موقع آ گیا، قوم کے سارے لوگ میلے پر جمع ہو گئے، سارا علاقہ، سب گھر خالی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں جانے کی دعوت ملی، آپ نے انکار کیا، بہانہ کر کے وہیں آپ نے قیام فرمایا۔ جہاں ان ظالموں نے بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کے سامنے جا کے جھکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ جا کے دیکھا کہ وہ پتھر کے بے جان بت وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے ان مشرکین نے، ان ظالموں نے مختلف طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، انہوں نے ان بتوں سے، پتہ تو تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو؟
ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کا حشر نشر کر دیا، تہس نہس کر دیا، ان کو توڑ پھوڑ دیا، لیکن ان کا جو سب سے بڑا خدا تھا نا، ان کے دعوے کے مطابق ان کا جو سب سے بڑا پروردگار تھا، ان کا سب سے بڑا ان کا کتا دھرتا تھا، ان کی بگڑیاں بنانے والا، ان کے نفع نقصان کا مالک، ان کے کھوٹے کھرے کا مالک، جس کو وہ سب سے بڑا سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے اس کو باقی چھوڑ دیا۔ قوم کے لوگ واپس آئے، دیکھا بتوں کی تو تہس نہس وہ پڑے ہیں، خیب و خاسر وہ پڑے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ہمارے خداؤں کا یہ اثر کس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کون ہے جس نے یہ جرت کی ہے ہمارے خداؤں کو نیست و نابود کر دیا ہے؟ یعنی ایک کیسی ان کے لیے ذلت تھی، کہتے تو ان کو خدا تھے اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے حشر کیا ہے۔ تو وہ خدا ہی کیسا جن کے ساتھ جو خود محتاج ہو جائے، جو اپنی حفاظت نہ کرنا جانتا ہو، وہ خدا ہی کیسا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بندہ ڈھونڈا جائے۔ انہوں نے باتیں تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سنی ہوئی تھی، دھمکیاں بھی سنی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی جو ہے مذمت کرتا رہتا ہے، ان کی برائی کرتا رہتا ہے، ان کی نفی کرتا رہتا ہے، لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا اور کہا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا، ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ذلت اور رسوائی کے نقطے پر ان کو لانا چاہتے تھے، اس بت کو چھوڑ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بڑے سے پوچھو نا، یہ تو تمہارے ہاں سب کچھ کرتا ہے، تمہارا سب سے بڑا، تمہارے نفع نقصان کھوٹے کھرے کا مالک ہے، اس سے پوچھ لو۔ باقی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ چھوٹے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکے، یہ بڑا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، اس سے پوچھ لو۔ اب مارے شرم ذلت رسوائی کے سب کے سر نیچے جھک گئے۔ اب کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ بول نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ یہ نقطہ تھا جس نقطے پر ابراہیم علیہ السلام ان کو لانا چاہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خود بات نہیں چھیڑی، بلکہ ان کو مجبور کیا کہ وہ یہ خود بات کہیں۔ ایک تو تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خود کہتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ باتیں تو ابراہیم علیہ السلام خود سمجھا کے تھک چکے تھے، ان کی سمجھ کے اندر یہ بات بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھو۔ کہنے لگے کہ ابراہیم یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو ہمارا کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ لگائی توحید کی دعوت کی، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم کے اوپر بھی افسوس ہے اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر بھی افسوس ہے، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہو۔ یہ تو اپنے وجود کو نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو حفاظت نہیں کر سکے، یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کریں گے، یہ تمہاری مشکلیں کیسے پوری کریں گے؟ مشکلیں پوری کرنے والا، حاجات کو پوری کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ یہ تم گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، جہالت کے اندر پڑے ہوئے، تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، راستے پہ آ جاؤ، سدھر جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی، اب ان کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کوئی کام نہیں بچا تھا۔ اب یہ بات نمرود کے پاس بھی پہنچ گئی، یہ ساری باتیں جمع ہو گئیں۔ جب یہ ساری باتیں جمع ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تیار تھی۔ وہ بہت بڑی آزمائش کون سی تھی؟ آگ کے اندر ڈالا گیا۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کر کے آگ کو سلگایا گیا، دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام خود اپنی پاس سے تو کوئی باتیں کرتے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول تھے، نبی تھے، اور پیغام بھی اللہ کا سناتے تھے، دعوت بھی اللہ کے دین کی دیتے تھے، دعوت بھی اللہ کی توحید کی دیتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یقین تو پختہ تھا، جب مجھے بھیجا رب تعالیٰ نے ہے، کام میں اس کا کر رہا ہوں، دعوت اس کی دے رہا ہوں، اب بچائے گا بھی وہی مجھے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ یقین کس طرح ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے کارساز ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے کام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا چھوڑ دیا،
اس لیے ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہماری بستی کے حالات بگڑے ہوئے، ہمارے شہر کے حالات بگڑے ہوئے، ہمارے ملک کے حالات بگڑے ہوئے، دنیا کے حالات بگڑے ہوئے۔ جب اللہ سے ناطہ توڑ لیا، اللہ سے تعلق توڑ لیا، تو ہمارے حالات بھی خراب ہو گئے۔ تو حالات کی خرابی کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ کرنا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ شروع کر دیں تو ہمارے حالات سدھر سکتے ہیں۔ ہم تو بھروسہ کرتے ہیں اپنے کاروبار پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنی اپنے کارخانے پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنی ذمہ داری پہ، ان چیزوں پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، تو حالات کیسے سدھریں گے؟ بگڑیاں کیسے بنیں گی؟ حالات سدھارنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مشکلیں ٹالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، حاجتوں کو، مشکلوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مشکلوں کو آسان کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مشکل گھڑی میں جب آگ کے اندر ڈالے گئے تو اللہ کی ذات کو پکارا ہے، کسی اور کو نہیں پکارا مدد کے لیے، کیونکہ مدد کے لیے پکارا جب مشکل میں جاتا ہے صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ میں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے زبان سے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ یہ عبادت بھی تیرے لیے ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگنی ہے، مدد بھی صرف تجھ سے مانگنی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مدد کے لیے اللہ کو پکارا۔ جو ابراہیم اللہ کی دعوت لے کے پہنچا تھا، اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس کی پاداش میں آگ میں ڈالے گئے۔ اب اسی رب نے جو آگ کا بھی خالق ہے، آگ بھی اس کے حکم کے تابع، پانی بھی اس کے حکم کے تابع، ہوائیں بھی اس کے حکم کے تابع، یہ پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے اسی رب کے حکم کے تابع ہیں۔ اس رب نے اس آگ کو یہ حکم دے دیا کہ جلانے کی طاقت میں نے تجھے دی ہے، تپش میں نے تیرے اندر ڈالی ہے، اب وہ میں تجھ سے طاقت چھین رہا ہوں، یہ میرا خلیل ہے، یہ میرے لیے آگ میں ڈالا گیا ہے، یہ میرے لیے آگ میں ڈالا گیا ہے۔ وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کسی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ نے آگ سے کہا کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرے لیے آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ایک مقام آتا ہے کہ ٹھنڈک بھی انسان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتی ہے، تپش بھی انسان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سلامتی والی ہو جا، میرا خلیل تیرے اندر ہے، اس کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے محفوظ کر لیا، آگ سے بچا لیا۔ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے بڑی آزمائش اللہ کی جانب سے بڑھاپے کی عمر میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے ہیں، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے اے میرے خلیل ابھی آزمائشیں باقی ہیں، ابھی امتحان باقی ہیں، امتحان ختم نہیں ہوئے، اب شیر خوار بچہ ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، جہاں سرسبز چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، چٹیل میدان، جہاں زندگی باقی رہنے کا کوئی سبب ظاہری موجود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم اپنے اس شیر خوار بیٹے کو اور اپنی اس بیوی کو مکہ کی وادی میں، وہاں جو بے آب و گیا ہے، وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ اب حکم اللہ کا ہو اور حکم کس کو ہو؟ سیدنا ابراہیم کو، جو اللہ کے حکم کے لیے آگ میں کودنا گوارا کر لیں، برداشت کر لیں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بچے کو ساتھ لیا، بیوی کو ساتھ لیا، وہاں چھوڑ کے واپس آنے لگے۔ بیوی نے پوچھا ابراہیم چند کھجورے ہیں تھیلے میں، آس پاس کوئی زندگی، کوئی انسان، کوئی ایسی آثار نظر نہیں آتے، ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو وضاحت دینے کا بھی حکم نہیں ہے، بولنے کا بھی حکم نہیں، خاموش ہے۔ بیوی بھی ابراہیم علیہ السلام کی کامل ایمان والی تھی، وہ سمجھ گئی کہ ابراہیم لگتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہاں میں سر ہلایا، تو بی بی حاضرہ نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ یقین ہے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا،
وہ ہمیں کبھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر وہاں مشکل وقت آیا، بیٹے کو پیاس لگی، ایڑیاں رگڑنے لگا، اللہ کا حکم، اللہ کی مدد آئی، اور ماں بیٹے کی اس تڑپ کو دیکھ کے کبھی صفا مروہ کے چکر لگاتی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی پانی ملنے کا سبب موجود ہو، کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے سیدنا ہاجرہ۔ اس 7 چکروں کے بعد اللہ نے مدد بھیجی، چشمہ پانی کے جاری ہو گیا، اور اللہ نے حضرت اما ہاجرہ کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ جب بھی کوئی حج عمرے کے لیے جائے گا، صفا مروہ کے 7 چکر نہیں لگائے گا، اللہ نہ اس کا حج قبول کرے گا، نہ عمرہ قبول کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش تھی۔ اب یہ آزمائشیں تھیں، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم ابھی بڑی آزمائش باقی ہے، میرے اور آپ کے اوپر چھوٹی جی پریشانی ہو جائے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، مایوسی کے جملے، بے صبری کے جملے اپنی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا صبر، استقامت، آزمائش ہمارے لیے سبق ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو صبر سے کام لیجئے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ابھی ایک آزمائش باقی ہے، بہت بڑی آزمائش، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اب یہی بیٹا جس کو بے آب ہو گیا، وادی میں بچپن کی حالت میں شیر خارگی کی عمر میں چھوڑ کے آتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کے بوڑھے کندھوں کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، اللہ نے ایک اور آزمائش بھی، اور آزمائش بھی بہت بڑی آزمائش، بیٹے کو ذبح کرنے والی آزمائش۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا ابراہیم ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، آزمائشیں پوری نہیں ہوئی، ابھی آزمائش باقی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 راتیں لگاتار خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا۔ اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بہت بڑی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور اس قربانی کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے ان کو سرخرو کیا، کامیاب کیا۔ اس کا ایک مختلف عنوان اور واقعہ، اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ ساری آزمائشیں تھیں، انشاءاللہ اس کو پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے۔ یہ ساری آزمائشیں تھیں جن میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ پاک نے ان آزمائشوں کے بعد نوازنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں مختلف جگہوں پر فرمایا کہ ابراہیم، ہم نے آپ کا نام رہتی دنیا تک زندہ رکھنا ہے، آپ کا نام قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ اللہ نے یہ انعام دیا، یہ اعزاز دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے نبوت کو جاری کیا۔ جب کوئی قربانی دیتا ہے، جب کوئی اللہ کی دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں خیر کو عام کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ نے ان کی نسلوں میں خیر کو عام کر دیا، نبوت کو، دعوت کو عام کر دیا۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی بھی کہتے ہیں جب اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگاؤ گے، اللہ پاک تمہاری نسلوں کے اندر خیر کو جاری کر دیں گے، تمہاری نسلوں کے اندر داعی پیدا کر دیں گے، جو اللہ کے دین کے داعی ہوں گے، دیندار ہوں گے، خیر تمہاری نسلوں کے اندر اللہ پاک جاری کر دیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا صلہ کیا ملا؟ اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں نبوت کو، خیر کو جاری کر دیا۔ اور سب سے بڑا انعام جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، قرآن میں تفصیل سے واقعہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ بڑے امتحانوں سے، آزمائشوں سے گزرا ہوں، اب اس امتحانوں کا صلہ لینے کا وقت ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا بھی تو بھیج۔ اللہ نے وہ بھی بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اے اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا بھی بھیج، بنا دیا ہے، آباد کرنے والا بھی بھیج۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الرسل بنا کے بھیج دیا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے
بیٹا جتنا شان والا ہوتا ہے باپ کی پگڑی اتنی بلند ہوا کرتی ہے، باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں جی، اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں جو نبیوں رسولوں پیغمبروں کو نہیں ملا۔ تو یہ اعزاز بھی کن کو جا رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ نے امتحانوں آزمائشوں سے گزارا اور اللہ نے امتحانوں آزمائشوں کا صلہ اور بدلہ بھی عطا کیا کہ اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں نبوت کو جاری کیا اور ان کی اولاد میں سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کے بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عظیم شان والے نبی ہیں ان کی سیرت کو سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔